السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، پورا قرآن کھول کے اٹھائیے۔ پورے قرآن میں جو انبیاء کرام کی اللہ تعالی سے دعائیں مانگنی ہیں، کسی ایک دعا میں بھی آپ کو کسی نبی کا اللہ کو واسطہ دے کر دعا مانگنا آپ کو کسی حدیث سے نہیں ملے گا، نہ ہی کسی قرآن کے اوراق اور ورق سے آپ کو یہ بات ملے گی۔ ہمارے معاصرے معاشرے میں بعض ایسے ناعقبت لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر مشکلات میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نیک کار بندوں کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مشکلات دور کر دیتا ہے، جو کہ انتہا درجے کا غلط قسم کا قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ ہے۔ کسی بھی نبی نے کسی نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے نہیں مانگا، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے آج تک اس طرح کی بات کی ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو یاد رکھیے، مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں مبارک جو سن ہو گیا تو ساتھ ایک آدمی کھڑا تو اس نے کہا جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے آپ اس کو پکاریں، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ تو آپ نے پکارا، آپ کا پاؤں مبارک سن ہو گیا۔ حضرت ابن عمر نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا، آپ کی ہر مشکل پاؤں کی جو تکلیف تھی ساری اللہ نے ختم فرما دی۔ تو وہ حدیث کیا کہاں آتی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ حدیث کس طرح ہے کہ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خادرت رجل ابن عمر۔ خادرت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں سن ہو گیا۔ رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پاؤں مبارک سن ہوا، ایک پاس کھڑے آدمی نے کہا کہ احب الناس الیک، لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب لگتا ہے اذکر، اس کا ذکر کیجئے، اللہ آپ کی مشکل حل کر دے گا۔ آپ نے کہا یا محمد، آپ نے یہ لفظ کہے، آپ کا پاؤں مبارک جو تھا وہ بالکل درست ہو گیا۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، اس حدیث کے بارے میں محدثین نے اس روایت کے بارے میں جو علتیں بیان کی، اس روایت کے ضعف کی، پہلی علت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ مذکورہ جو روایت ہے یہ اس کا جو مرکزی راوی ہے ابو اسحاق السبیعی جو مشہور تابعی ہیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوفہ کے رہنے والے یہ ایک تابعی ہیں اور یہ تدلیس میں مشہور ہیں، یہ ان سے روایت بیان کرتے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات المدلسین کے اندر صفحہ نمبر 42 پر یہ بات درج کی ہے کہ یہ ضعیف تدلیس کے ساتھ یہ مشہور راوی ہے، اور آپ نے اس کو تیسرے طبقے کے راویوں کے اندر آپ نے اس کو جو ہے شامل کیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ خود ابو اسحاق جو اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر جو راوی ہے، اس کو اپنے اساتذہ کے بارے میں تردد ہے۔ کبھی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ان ابی اسحاق امن سمع ابن عمر، اب امن سامعہ کے اندر یہاں انہوں نے اپنے استاد کا ذکر نہیں کیا۔ اور کبھی ابو اسحاق اس طرح کہتے ہیں کہ ان ابی اسحاق کا ان ابی حیثم، اور کبھی کہتے ہیں کہ ان عبد الرحمن ابن سعد، اور کبھی اپنا استاد وہ بیان کرتے ہیں ابو بکر بن عیاش، اور کبھی وہ اپنا استاد بیان کرتے ہیں یہ عبد الرحمن بن سعد، کبھی ابو بکر بن عیاش، اور اس طرح حیثم بن خنث۔ یہ مختلف 4 سندوں سے ان سے یہ روایت ملتی ہے، کسی ایک میں بھی ان کا استاد ایک نہیں ہے، مختلف راوی ہیں، کبھی ابو بکر بن عیاش ہیں، کبھی عبد الرحمن بن سعد ہیں، کبھی حیثم بن خنث ہیں، مختلف راویوں سے وہ استاذوں سے بیان کرتے ہیں۔ اپنے استاد کس سے اس نے بیان کیا؟ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ اس چیز کی کوئی جو ہے پختہ دلیل نہیں ہے، تردد کے اندر ہے، شک کے اندر ہیں وہ کہ انہوں نے کس استاد سے بیان کیا۔ اب 4 جو ہے میں نے آپ کے سامنے ان کے استاد گنوا دی۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے ان ابی اسحاق امن سمع، دوسری روایت کے اندر اس طرح الفاظ ہیں عبد الرحمن بن سعد، اور تیسری روایت میں ابو بکر بن عیاش، اور چوتھی روایت کے اندر حیثم بن خنث۔ یہ 4 واسطے ہیں، تو 4 واسطوں کے اندر مختلف استاد آ رہے ہیں۔ یہ اضطراب ہے، تردد کی کیفیت ہے۔ اس طرح کے اضطراب والی روایت کو بھی محدثین کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ ان سے بیان کرتا ہے ابو اسحاق،
مدلس راوی ہے، دوسرا اس کو اپنے اساتذہ میں سے کسی ایک استاد کی بھی سند کے حوالے سے کوئی پختہ بات نہیں کی گئی۔ یہ 4 استادوں کے میں نے نام آپ کو گنوا دیے۔ تیسری بات یہ ہے فتاوی رضویہ امام احمد رضا خان بریلوی کا، اس کی 30ویں جو جلد ہے اس کے صفحہ 197 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یا محمد کے لفظ اپنے دیواروں پر لکھنا، اپنے کتابوں پر لکھنا، یہ نبی کے ادب کے خلاف ہے۔ یہ بات اللہ بھی اپنے نبی کو یا محمد کہہ کر نہیں بلاتا، اللہ بھی جب بلاتا ہے تو یا رسول یا نبی کہتا ہے، یا ایھا النبی کہتا ہے، ایھا النبی کے لفظ یا ایھا الرسول کے لفظ کہہ کر اللہ خود بلاتے ہیں۔ تو امت کے لیے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے اپنے دیواروں پر، اپنی تحریروں پر یا محمد کے لفظ لکھیں۔ یہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو یہ بات 3 باتیں ہو گئیں، یہ راوی مدلس ہے، 4 استاد ہیں، اس کو کسی استاد کے بارے میں پختہ ہمارے پاس دلیل نہیں کہ اس نے کس استاد سے روایت بیان کی ہے، اور فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یا محمد کے لفظ لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو سندن یہ روایت ضعیف ہے، اپنے تمام شواہد اور طرق کی بنا پر یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق سکھاتے ہیں، اے لوگوں تم نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیں، تم نے اگر جوتے کے تسمے کا سوال کرنا ہے تو اللہ سے کریں، اگر تم نے نمک کا سوال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو ایک مرتبہ بلا کر کہا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ جو دنیا کا مال و متاع مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کی جو تیرے سامنے اللہ نے تیرے جو حساب و کتاب لینا ہے اللہ نے، اس میں تجھے ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، اپنے اعمال کے بل بوتے پر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو اور بخشش تیری ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، انبیاء کا مقام سب اپنی جگہ، لیکن واسطہ نہ کبھی نبی نے کسی نبی کا واسطہ دیا، نہ پورے قرآن میں ہمیں ایک دعا بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نبی نے نبی کا واسطہ دے کر کہا ہو اللہ مجھے بیٹا دے دے فلاں کے صدقے، فلاں کے طفیل بیٹا دے دے۔ یہ سارے شرکی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی درستگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔